سورۃ نساء آیت نمبر 74۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ پس لازم ہے کہ اللہ کے راستے میں وہ لوگ لڑیں جو دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے بیچتے ہیں، اور جو شخص اللہ کے راستے میں لڑے پھر قتل کر دیا جائے یا غالب آ جائے تو ہم جلد ہی اسے بہت بڑا اجر دیں گے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 74 میں سورۃ نساء، پس اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکل کھڑے ہونے والے مومنوں کو چاہیے کہ ان دشمنوں سے جہاد کریں جو اپنے دین کو دنیا کے بدلے فروخت کر رہے ہیں، اپنے کفر اور عدم ایمان کے باعث اپنی آخرت کو برباد کر کے دنیا بناتی ہیں۔ سنو، اللہ کی راہ کا مجاہد کبھی نقصان نہیں اٹھاتا، اس کے دونوں ہاتھوں میں ہمیشہ فائدہ ہی ہے۔ قتل کیا گیا تو اجر اور اگر غالب رہا تو ثواب بھی حاضر اور شہرت بھی، عزت بھی۔ بخاری اور مسلم میں کہ اللہ کی راہ کے مجاہد کا ضامن خود اللہ تعالیٰ ہے، یا تو اسے فوت کر کے جنت میں پہنچائے گا یا جس جگہ سے وہ چلا ہے وہیں اجر اور غنیمت کے ساتھ صحیح سالم واپس لائے گا انشاءاللہ۔ اوپر کی دو آیات میں جہاد سے پیچھے رہنے والے اور دوسروں کو روکنے والوں یعنی ان کی مذمت کرنے کے بعد اب مخلصین کو ترغیب دی جا رہی ہے۔ یشرا کے معنی بیچنا اور خریدنا دونوں آتے ہیں، یہاں ترجمہ بیچنے کا کیا گیا اور اکثر مفسرین نے اسے ترجیح دی، لیکن اگر اسے خریدنے کے معنی میں بھی لیا جائے تو آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ جو منافق گھر میں بیٹھے رہنے کی وجہ سے آخرت کے بدلے دنیا خرید رہے ہیں، ان پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلیں اور آخرت کا نقصان کر کے دنیا حاصل نہ کریں۔ اور اگر اسے اس طرح لیا جائے کہ بیچ ڈالتے تو بھی اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اپنی آخرت کو دنیا کے عارضی فائدے کے لیے نہ بیچیں، اس کا بہترین اجر ملے گا۔ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، یعنی مسلمانوں پر لازم ہے کہ دنیا کی زندگی پر نظر نہ رکھیں بلکہ آخرت کی خواہش رکھیں اور سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں ہر طرح نفع ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ کی راہ میں جنگ کے دو ہی نتیجے ہو سکتے، شہادت یا فتح، اور دونوں مسلمانوں کے حق میں خوش کن ہیں کیونکہ دونوں ہی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں آیت نمبر 56 میں فرمایا، کہہ دے تو ہمارے بارے میں دو بہترین چیزوں میں سے ایک کے سوا کس کا انتظار کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والے اور اس شخص کے لیے ضمانت دی جس سے اللہ کے راستے میں جہاد اور اس کے کلمات کی تصدیق کے سوا کوئی چیز نہیں نکالتی کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے گا یا اس کی رہائش گاہ پر لائے گا جہاں سے وہ نکلا تھا، ساتھ وہ اجر اور غنیمت بھی ہوگی جو اس نے حاصل کی۔ اس آیت میں مسلمانوں کو محض اللہ کی رضا اور اسلام کی سربلندی کی خاطر لڑنے کی ترغیب دی جا رہی ہے اور بتایا گیا کہ مسلمان خواہ لڑائی میں شہید ہو جائیں یا بچ کر گھر واپس آ جائیں، دونوں صورتوں میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، کوئی شخص مالی غنیمت کے لیے لڑتا ہے، کوئی شہرت اور ناموری کے لیے لڑتا ہے اور کوئی اپنی بہادری دکھانے کے لیے لڑتا ہے اور کوئی غصے اور قومی حمیت کی وجہ سے لڑتا ہے، ان میں سے کون اللہ کی راہ میں لڑتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں لڑنے والا صرف وہ ہے جس کا مقصد یہ ہو کہ اس سے اللہ کا کلمہ بلند ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں مرے کہ نہ اس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جنگ کی ہو اور نہ ہی کبھی اس کے دل میں اس کا خیال گزرا ہو تو اس کی موت نفاق کی ایک شاخ پر ہوگی۔
سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کریں۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت پر یہ بات گرا نہ ہوتی تو میں کسی لشکر سے پیچھے نہ رہتا، اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بلندی درجات کے حساب سے مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے تیار کیا ہے، اور ہر درجے میں اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہو تو یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر سے آگ چھوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خوب جان لو جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں ایک صبح یا ایک شام نکلنا دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص اللہ کی راہ میں خالصتاً جہاد کرنے کی نیت سے اپنے گھر سے نکلے اور اللہ کے ارشادات کا اسے یقین ہو تو اللہ اسے یا تو شہادت کا درجہ دے کے جنت میں داخل کریں گے یا ثواب اور مالی غنیمت دلا کر بخیر و عافیت اسے گھر لوٹائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کریں جو یہ درجات پائیں گے۔ ہماری اوقات تو ایسی نہیں، ہمارے اعمال بھی ایسے نہیں، لیکن نیت ایسی ہے، نیت خالص رکھیں، اللہ سے دل لگائیں۔ اللہ کی راہ کا جو کام ہے، جہاد ہے جو، وہ بہت وسیع مفہوم میں آتا ہے، نیکی بہت وسیع مفہوم میں آتی ہے۔ آپ قلم سے جہاد کریں، ٹیکنالوجی سے جہاد کریں، مالی طور پہ جہاد کریں، جہاد کرنے والوں کی ہیلپ کریں، ان کی ٹیک پہ کھڑے ہوں، مورل سپورٹ دیں۔ آپ اپنے ملک میں اپنی مساجد کا، اپنے مدارس کا، اپنے علماء کا خیال رکھیں۔ اگر آپ جہاد میں نہیں جا سکتے تو کم سے کم جہاد کرنے والے جو ہیں، جو بکس لکھتے ہیں، قرآن کے اشاعت کرتے ہیں اور بڑی بہترین ان کی کاوشیں ہوتی ہیں اور ان کی کتابیں اور ان کی تفاسیر پڑھ کے مسلمان کفار اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اس میں اپنا حصہ ڈالیں۔ اب ضروری نہیں کہ آپ تلوار لے کے ہی نکلیں گے یا بندوق چلائیں گے یا ٹینک چلائیں گے، سارے راستے اسی کی طرف جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ مومن کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ زینہ یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، ٹھیک ہے، جو آخرت کے بدلے دنیا کو بیچ ڈالتے ہیں، وہ مسلمان اللہ کی راہ میں لڑیں، مغلوب ہوں یعنی شہادت پائیں، غالب ہوں، دونوں صورتوں میں درجے کے مستحق ہے۔ تو یاد رکھیے گا جو قرآن کی تبلیغ میں، اشاعت میں، اسلام کو پھیلانے میں نکلتا ہے یا گھر میں ہی وہ لکھتا ہے، پڑھاتا ہے، سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، وہ بھی شہادت ہی کی موت مرے گا، کیونکہ وہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے میں صبح شام اپنی صرف کر رہا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی جنت کے ان درجوں کے حقدار لوگوں کے ساتھ شامل کرے جو اللہ تعالیٰ نے 100 درجے بنائے ہیں اور مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے تیار کیے ہیں۔ اللہ ہم جیسے گناہگاروں کو بھی اس میں شامل فرمائے، آمین۔